الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم ابھی سمت قبلہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے 10 قواعد وہ پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے 4 قواعد ہو چکے ہیں اور 4 قواعد انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ پہلے جو ہمارے 4 قواعد ہوئے وہ کیلکولیشن کے بغیر تھی، یعنی اس میں کچھ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا ڈائریکٹ ہی سمت قبلہ اگر عرض و طول ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نکال سکتے تھے۔ یہاں پر ابھی آج کے جو ہمارے 4 قواعد ہیں ان کے اندر کیلکولیشن استعمال ہوگی اور آگے پھر 2 قواعد بچ جائیں گے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تا آخر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کلاس کے آخر میں اپنا سوال پیش کر دوں گا اور کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے طلباء کرام، ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ اپنے اس لیول کے اندر ہم جو قواعد پڑھ رہے ہیں ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، اور تفصیل میں جانے کی ایک یہ بھی ہے صورت کہ جو کتابی انداز ہے اصل میں اس انداز میں ہی حل کیا جائے، تو ہم کتاب کے انداز میں اس کو حل فی الحال نہیں کر رہے۔ اب کتاب کے انداز میں حل کس طرح سے کیا جاتا ہے، اگرچہ ہم ان 10 قواعد کو تو نہیں، لیکن دیگر کئی چیزیں جو کہ جن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اور ہمارے طلبہ کرام پھر اتنے قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ ان قواعد کو بھی کتاب کے انداز میں حل کر لیں، اور اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی کہ کتاب کے آخر میں سارے ٹیبل دیے ہوئے ہیں کوس سائن وغیرہ کے، اور وہاں سے ڈائریکٹ ویلیوز دیکھ کر ان کو ہاتھ سے کاپی پر پلس مائنس کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی مدد سے جواب بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور لیکن ابھی یہ کہ ہم فارمولہ بھی پڑھتے ہیں، کتابی انداز والا فارمولہ صرف ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو حل کتابی انداز میں نہیں کرتے، بلکہ ہم حل جو کریں گے وہ ہم جدید کیلکولیٹر والے انداز میں کریں گے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، قاعدہ نمبر 5 کے اوپر کون سا فارمولہ لگے گا، یعنی یہ کون سی صورت بنے گی کہ یہاں کا سمت قبلہ جب نکالا جائے، اگر فصل طول یعنی شرقی ہو جائے کم یا بیش ہو، کم سے مراد 90 درجے سے کم، بیش سے مراد 90 درجے سے زیادہ، یعنی مختصر الفاظ میں اگر بولا جائے تو دنیا کا کوئی بھی طول بلد ہو، 0 سے لے کر 180 درجے تک کوئی بھی طول بلد ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر فصل طول کی بات کر رہے ہیں، جب فصل طول کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ طول بلد بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو فصل طول کا بھی اسی طرح سے چاہے 0 درجے ہو جائے فصل طول، چاہے 180 درجے ہو جائے۔ فصل طول فرما رہے ہیں شرقی ہو یا غربی، کم یا بیش، یعنی 90 درجے سے کم یا زیادہ، کچھ بھی ہو اور عرض معدوم ہو۔ بس اس کے اندر یہ ہے کہ عرض بلد معدوم ہونا چاہیے۔ معدوم کا مطلب کہ عرض بلد 0 ہونا چاہیے، 0 ہونا چاہیے، یعنی خط استوا ہونا چاہیے۔ مطلب طول بلد آپ کوئی بھی لے لیں لیکن عرض بلد آپ کو خط استوا پر ماننا پڑے گا بس۔ تو اس کے حوالے سے یہ 5 نمبر فارمولہ ہے، اور اس کے حوالے سے مختصر میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ یہاں کا جو سمت قبلہ ہے اس کا انحراف
کم سے کم 21 درجے 25 دقیقے ہوگا. 21 درجے 25 دقیقے سے کم انحراف خط استوا والے کا ہو نہیں سکتا کبھی بھی. کم سے کم انحراف اتنا ہوگا. اب اس کے بعد پھر انحراف بڑھتا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے ہو جائے گا 90 درجے تک, یعنی عین نقطۂ شمال, اور اس کا انحراف ہمیشہ شمال کی طرف ہی ہوگا. اب یہ ہوگا کس طرح سے؟ فرض کریں فصل طول 0 ہے, یعنی کوئی شخص خط استوا پر ہے اور اس کا طول بلد خانہ کعبہ والا ہی طول بلد ہے, تو اس حالت کے اندر اس کا جو انحراف ہے وہ پورے 90 درجے ہوگا, عین نقطۂ شمال, جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. کل کی ہماری کلاس کے اندر یہ فارمولہ گزر چکا جب 0 درجے فصل طول ہو. اب اگر فصل طول میں اضافہ ہوتا ہے, فصل طول بڑھتا ہے, تو اب اس کا انحراف آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. کم ہوتے ہوتے 90 درجے جب فصل طول ہو جائے گا تو تب اس کا انحراف 21 درجے 25 دقیقے ہو جائے گا, یعنی عرض کعبہ کی مقدار کے برابر. یہ بھی ہمارا کل کی کلاس میں گزر چکا کہ 90 درجے فصل طول ہو اور عرض بلد معدوم ہو. اب اس کے بعد 90 درجے سے اوپر جب فصل طول جائے گا تو پھر دوبارہ یہ انحراف اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا, 21-25 سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور عین 180 درجے طول بلد پر جا کر پھر یہ عین نقطۂ شمال کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا, اور پھر یہ 90 درجے انحراف ہو جائے گا. تو یہ 5ویں قاعدے کی تفصیل ہے. اب پھر مسئلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ اس طرح ہے تو پھر اس کی کیلکولیشن اس میں کہاں سے کرنی ہے؟ تو اس میں کیلکولیشن یہی کرنی ہے آپ نے کہ جناب والا اس فصل طول والے کے لیے کتنا انحراف کرنا ہے. اب اس میں عرض بلد کا اتنا عمل دخل نہیں ہے, عرض بلد کا عمل دخل ہے ہی نہیں فارمولے کے اندر. صرف آپ نے فصل طول ڈالنا ہے اور اس فارمولے کے اندر یہ معلوم کرنا ہے کہ انحراف کتنا کرنا ہے اس میں. عرض بلد خود ہی معہود یہی ہے ذہن کے اندر کہ عرض بلد 0 ہے. تو ان چاروں صورتوں میں 4 صورتیں کون کون سی ہو گئیں؟ دیکھیے, فصل طول شرقی یا غربی, ٹھیک ہے, اور 90 درجے سے کم یا زیادہ, یہ 4 صورتیں ہو گئی. یعنی ایک ہے 90 درجے سے کم, ایک 90 درجے زیادہ, ایک ہے شرقی, پھر ایک غربی. یہ 4 صورتیں ہو گئی. چاروں صورتوں میں کریں گے یہ. اب یہ 4 صورتیں کیوں بولیں؟ پورے عین 90 درجے کیوں نہیں بولا؟ یعنی عین 90 درجے شرقی, عین 90 درجے غربی. وجہ کیا ہے کہ یہ صورت پہلے پیچھے گزر چکی ہے, اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں فرمایا. یہاں پر 90 درجے سے کم اور 90 درجے سے زیادہ, اور شرقی غربی, یہ چیز ہے. ان صورتوں کے اندر اگر کتابی انداز میں ہم حل کرتے ہیں تو ہمیں پہلے لینا پڑے گا ذل التمام عرض مکہ. اب اس کے لیے آپ کتاب کے آخر سے ٹیبل دیکھیں گے. پھر اگر کتاب والے انداز میں حل کر رہے ہیں تو جمع جیب فصل, یعنی فصل طول کی جیب لیں گے, فصل طول کا سائن لیں گے, اور ان دونوں کو آپس میں جمع کر دیں گے, اور اس کے بعد جو جواب نکلے گا اس کا ذل التمام لے لیں گے, ضم. اب جو جواب آئے گا وہ انحراف شمالی ہوگا. تو فصل طول غربی میں بطور یہ انحراف نقطہ مشرق سے ہوگا اور شرقی میں نقطہ مغرب سے. اب میں ان تصویروں کو بھی سمجھاتا ہوں. مزید نیچے والی جو تفصیل ہے اس کتاب وہ وہی تفصیل ہے جو میں آپ کو ابھی سمجھا دوں گا یہ تصویر سامنے رکھ کر. تو ہم صرف یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. تو ان چاروں صورتوں میں خط استوا کے مندرجہ ذیل 4 نقطوں کے علاوہ, 4 نقطے کون سے؟ ایک 90 درجے شرقی فصل طول, ایک 90 درجے غربی فصل طول, ایک 0 درجے فصل طول, اور ایک 180 درجے فصل طول. یہ 4 نقطے ایسے ہیں جن کا بیان پیچھے گزر چکا ہے اصل میں پچھلے قواعد کے اندر. ان کے علاوہ پورے ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پورے خط استوا پر اس کا نفاذ ہوگا. گرینج سے طول شرقی 39 درجے 54 دقیقے, طول غربی 50 درجے 6 دقیقے. اب یہ انہوں نے 90 درجے فصل طول بنایا ہے, اور مفتی صاحب نے جو ان کے اپنے نزدیک طول بلد تھا انہوں نے اس حساب سے بنایا ہے. طول شرقی 54 درجے 129 دقیقے, اور طول غربی 140 درجے اور 6 دقیقے. مثلا کینیا, اب یہ خط استوا پر جو ممالک ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں. مثلا کینیا, یوگنڈا, ظاہر, کانگو, گابون, برازیل, کولمبیا, کوئٹو, سنگاپور اور ملیشیا کے وہ مقامات جو خط استوا پر واقع ہیں. خط استوا کا باقی مادہ حصہ سمندر میں, یعنی یہ ممالک تو ہو گئے خط استوا پر, اس کے علاوہ باقی تقریباً جو ہے مقامات دنیا کے وہ سمندر میں ہیں.
اور حاشیہ نمبر 2 بھی اسی ضم کے اوپر حاشیہ. یہ دیکھیے ضم انصراف شمالی، ذل تمام انصراف شمالی، نیچے حاشیہ موجود ہے. اور ضم کو جدول ٹینچ میں مقوس کریں. یہی قوس قدر انحصراف ہے، یعنی اسی قدر نقطہ مشرق یا نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا. اب آگے ویسے تو آ رہا ہے چھٹا قاعدہ، یعنی یہ 5واں قاعدہ، یہ پورا اس کو حل کر رہے ہیں. اب دل چاہے آپ کا آپ ان مثالوں کو لے کر اور فارمولا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. فی الحال آپ کو کیلکولیٹر والا فارمولا دکھایا جائے گا، اور کوئی ایک مثال ہم چاہیں تو حل بھی کر لیں. یہ دیکھیے پانچواں قاعدہ جو آپ کو کشف للہ عن سمت القبلہ کا تعارف گیا تھا، اس کے اندر یہ بھی آپ کے ساتھ میں دکھایا گیا تھا. پانچواں جو فارمولہ جدید فارمولے کے مطابق اس طرح سے حل کریں گے، یہ وہی فارمولہ ہے، وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کیلکولیٹر والا انداز ہے. ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین عرض مکہ تقسیم سائن فصل طول. بس دیکھیے اس میں عرض بلد کا ذکر ہی نہیں ہے فارمولے میں. وجہ کیا ہے کہ عرض بلد کا پتہ ہی ہے کہ عرض بلد جو ہے یہ 0 ہے، یعنی مقام خط استوا ہے. تو اب اگر آپ فصل طول 90 درجے لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیے جیسے فرض کریں گے ہم لیتے ہیں، لکھتے ہیں شفٹ ٹین انورس اور پھر بریکٹ اوپن ہوگی، ہم نے بھی کرنی تھی. آگے ٹین ہم نے نہیں کرنی تھی، اس نے کر دی، تو ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں 21 درجے 25 دقیقے ہم لکھ دیتے ہیں. اگرچہ 21 ثانیے بھی ہے وہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، جواب میں زیادہ فرق نہیں آئے گا. اور اس کے بعد تقسیم اور سائن فصل طول ہم کرتے ہیں 90 درجے فصل طول. یہ دیکھیں جب 90 درجے فصل طول ہوگا تو اس کا انحراف 21 درجے 25 دقیقے ہوگا، اور یہ سب سے کم انحراف ہے. اس کے بعد 90 درجے سے اگر 10 درجے کم ہوگا تو بھی انحراف اتنا ہی بنے گا، 90 درجے سے زیادہ ہوگا یعنی 80 درجے فصل طول پر بھی جتنا انحراف بنے گا 100 درجے پر بھی اتنا ہی بنے گا. جیسے ہم نے 80 کیا تو یہ دیکھیے یہ انحراف بن گیا 21 42 59.43. اب میں فصل طول 100 درجے کر دیتا ہوں، یہ میں نے 80 کو 100 کر دیا. یہ دیکھیے 21 42 59.43 انحراف اتنا ہی، کیونکہ 90 درجے سے جیسے آگے بڑھا اب انحراف پھر مزید زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور وہی بات ہے اب 180 درجے پر پہنچ کر پھر انحراف عین نقطہ شمال کو ہو جائے گا. اگرچہ بعض فارمولاز ایسے ہیں جس میں کیلکولیٹر ہمارا ایرر دے دیتا ہے، کر کے دیکھ لیتے ہیں. خیر 180 درجے، یہ دیکھیے اس نے ایرر دے دیا کہ جناب والے 180 پر میرے ہاتھ کھڑے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو 79.999 کر دیتے ہیں. یہ کیا رہا ہے، کہتا ہے جی 89 درجے نقطہ شمال کی طرف انحراف کرنا ہے، 89 درجے 59 دقیقے 50.82 ثانیے. یہ ہے کیلکولیٹر کی لینگویج. بس وہ پورے 90 درجے کو پڑھ نہیں پایا کہ بھی اب وہاں پر نہ نقطہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب کس طرف انحراف کرنا ہے. 90 درجے بھی انحراف کرنا ہے تو ہے ہی ہے نقطہ شمال. تو پریشان ہو گیا یہ کہ اس کو کیا جواب دوں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ تھوڑا سا کم کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اسی طرح سے اگر آپ یہ ہم نے یہاں پر کیا تھا، اگر آپ فصل طول 0.999 کر بلکہ 0.01 یا پھر 0.01 کر دیں تو یہ دیکھیے حال وہی بنے گا. اگر ہم پورا فصل طول 0 کریں گے تو پھر یہ سینٹیکس ایرر دے دے گا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ پانچواں فارمولہ اسی طور پر ہے کہ پانچویں قاعدے کے اندر اگر آپ کو پتہ چلے کوئی بھی مقام ہے دنیا کا، آپ کو پتہ چلے، پہلی چیز آپ کو پتہ چلے کہ مقام خط سوا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اس نے انحراف شمال کی طرف کرنا ہے. ہمیشہ خط استوا والے کا انحراف کبھی بھی جانب جنوب
نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ اس کا طول بلد کیا آ رہا ہے, اس سے فصل طول کیا نکل رہا ہے, فصل طول. اچھا اب اس کا انحراف کم از کم پھر یہ بھی ہے کہ عرض کعبہ کی مقدار کے برابر ہوگا, اس سے کم ہو نہیں سکتا اس کا انحراف کبھی بھی. اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے اس کا فصل طول کتنا آ رہا ہے. اگر 0 یا 180 ہے تو پھر عین نقطہ شمال, اور اگر 90 درجے ہے تو پھر جو ہے عرض کعبہ کی مقدار, اور 90 سے کتنا ہٹ کر ہے, کم یا زیادہ, جتنا 90 سے دور ہے اتنا ہی اس کا انحراف جو ہے وہ 21 سے 25 سے زیادہ ہوگا. اب اگر 45 درجے فصل طول ہے, فرض کریں ہم نے 45 درجے کر دیا, تو یہ دیکھیے 45 درجے فصل طول پر انحراف جو ہے 29 درجے 1 دقیقہ 1.49 ثانیہ ہوگا. یہ خیر پانچواں فارمولہ یہ الحمدللہ ایک امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئیے اب ہم چھٹے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فصل طول 90 درجے, جب پچھلے قاعدے کے اندر یہ تھا فصل طول کچھ بھی ہو, عرض بلد خاص تھا, یہاں پر فصل طول یہاں پر خاص ہے اور عرض بلد کچھ بھی ہو. یہاں پر ہے فصل طول 90 درجے شرقی یا غربی ہو, یہ لازمی ہے. عرض بلد جنوبی ہو, عرض مکہ مکرمہ سے کم ہو یا برابر یا زیادہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان سب صورتوں میں انحراف پھر بھی شمالی ہوگا. اچھا پچھلی صورت کے اندر یہ تھا کم سے کم انحراف عرض کعبہ کی مقدار کے برابر, زیادہ سے زیادہ 90 درجے, عرض کعبہ سے کم نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ ہے اس چھٹے قاعدے میں زیادہ سے زیادہ عرض کعبہ کی مقدار انحراف ہوگا اور کم سے کم 0 درجے, یعنی عین نقطہ مشرق یا عین نقطہ مغرب کی طرف انحراف. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 90 درجے جس مقام کا فصل طول ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی وہ 90 درجے والا خانہ فصل طول پر اپنے آپ کو ملائے گا خانہ کعبہ کی طرف, تو اب اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا جو خط ہے 90 درجے فصل دوری پر جا کر وہ خط استوا سے ٹکرا جائے گا, اور خط استوا یعنی خانہ کعبہ کے بالکل قریب, یعنی خانہ کعبہ کے طول بلد پر خط استوا سے اس کا خط ٹکرا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب اس کا انحراف جو ہے وہ شمالی ہی ہونا ہے. اب کتنا ہو, چاہے عرض بلد کتنا ہو, چاہے شمالی کم ہو عرض کعبہ سے, چاہے زیادہ ہو, چاہے جنوبی ہو, چاہے شمالی ہو, کچھ بھی ہو, فارمولہ جو کتاب کے اندر ہے وہ یہ ہے ذل عرض مکہ, عرض مکہ کا ٹین لیں جمع جم یعنی جیب التمام, یعنی دوسرے الفاظ میں کوس لیں عرض بلد, اور ذل انصراف شمالی جو جواب آئے گا اس کا پھر ٹین لیں, تو آپ کا انحراف شمالی آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو فرما رہے ہیں یہ قاعدہ ان مقامات میں 50 درجے 6 دقیقے ہو, جیسے عرض جنوبی میں جنوبی امریکہ کے ملک برازیل مقامات ہیں, قطب جنوبی کے پاس کا دلدلی علاقہ, عرض شمالی میں گرین لینڈ کے کچھ علاقے, باقی سے سمندر میں واقع ہیں. اسی طرح یہ قاعدہ ان مقامات کے لیے بھی جاری ہوگا جن کا طول شرقی 129 درجے 54 دقیقے ہیں, مثلا عرض جنوبی میں آسٹریلیا کے کچھ مقامات اور انڈونیشیا کے جزیرہ کرم و جزیرہ میسول, اور عرض شمالی میں جاپان کے کاگو شیما اور ناگاساکی وغیرہ کا علاقہ, اور چین میں چونگجن اور مدنزیان وغیرہ کے قریب کے علاقے, اور روس کے کچھ مقامات ہیں. تنبیہ, اس قاعدے کے تحت آنے والا مقامات کا قبلہ مطلقاً شمالی ہوگا, طول بلد غربی ہونے کی صورت میں شرقی شمالی, اور طول بلد شرقی ہونے کی صورت میں غربی شمالی. آئیے ہم اس کو جدید انداز میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ چھٹا قاعدہ اور یہ اس کا جدید انداز میں ٹین انورس ٹین عرض مکہ کوس عرض بلد. اب دیکھیے اس قاعدے کے اندر فصل طول کا ذکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے فصل طول کا ذکر نہ کرنے کی؟
وجہ یہ ہے کہ فصل طول تو کنفرم ہے، 90 درجے ہی آپ کا فصل طول ہوگا، تب ہی آپ اس قاعدے کو حل کر سکتے ہیں۔ البتہ عرض بلد چونکہ تبدیل ہوتا رہے گا، لہٰذا عرض بلد کی تبدیلی سے آپ کے نکالے گئے سمت قبلہ میں فرق آ سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ ٹین انورس بریکٹ اوپن، ٹین عرض مکہ 21 درجے اور 25 دقیقے بریکٹ کلوز، اور کوس عرض بلد۔ اب عرض بلد فرض کریں کہ ہم 0 کرتے ہیں، 0 کرتے ہیں، تو یہ اس کا انحراف اتنا ہی بنے گا جتنا خانہ کعبہ کا عرض بلد ہے۔ اب اگر ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو عرض بلد کو اور اس کو کر دیتے ہیں 80 درجے، دیکھیے عرض بلد تو بڑھا لیکن اس کا انحراف کم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ خط استوا پر انحراف سب سے کم زیادہ تھا، اس کے بعد جیسے جیسے عرض بلد بڑھتا جائے گا انحراف اس کا کم ہوتا جائے گا، اور وہی بات ہے ابھی بھی اگر ہم 90 کریں گے تو پھر یہ مسئلہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم 90 کرتے ہیں کہ جی 90 درجے عرض بلد، سبحان اللہ، اس نے مسئلہ نہیں کیا، اس نے بولا جی 0 درجے انحراف ہے اس کا، مطلب کیا ہے عین نقطہ مغرب ہے اس کا۔ تو اب ہم معمولی سا، کیونکہ 90 درجے پر تو کوئی مشرق مغرب کا تعین ہی نہیں ہے، ہم اس کو 89.9999 یہ کہہ رہا ہے جی یہ اس طرح سے بنے گا، 0 درجہ 0 دقیقہ 0.14 ثانیہ، اتنا معمولی انحراف۔ چونکہ یہ کیلکولیٹر ہے، اس نے تو جواب نکال دینا ہے، ورنہ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ عین مشرق یا عین مغرب کی طرف اس کا رخ ہوگا، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ اچھا اب یہ عرض بلد کے لیے قید نہیں ہے کہ اسی طرح سے عرض بلد آپ کا اگر جنوبی ہوگا تو بھی یہی حال ہے، عرض بلد آپ -10 کر دیں اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ دیکھیے چونکہ تھوڑا سا ہم نے 10 درجے سائڈ پہ کیا ہے، -10 میں اور +10 میں جواب ایک ہی آئے گا۔ 21 درجے 7 دقیقے 12.62 آیا، ہم نے اس کی مائنس ہٹا دی، یہ دیکھیں 21 درجے 7 دقیقے 12.62 ثانیہ، تو یہ یہاں پر بھی وہی جواب آئے گا، اور یہاں پر عرض بلد جتنا بھی ہو فصل طول صرف 90 درجے ہو۔ یہ چھٹا فارمولہ یہ آپ کو جدید انداز میں سکھا دیا گیا، باقی کتابی انداز میں اگر آپ حل کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ فی الحال آپ کو چوتھے لیول کے اندر جا کر آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کو کتابی انداز میں پھر کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چوتھے لیول میں ہماری یہ کتاب شامل نہیں ہے، دیگر کتب شامل ہیں، اور انہی کتابوں کے اندر توضیح و توقید بھی شامل ہے، اور توضیح و توقید ایسی کتاب ہے جس میں یہ 10 قواعد موجود ہیں، تو لہٰذا توضیح و توقید میں ہم یہ 10 قواعد پڑھ ہی لیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنا قاعدہ پڑھتے ہیں، بلکہ اس ایک چیز میں نے بیان کی تھی وہ مجھ سے نا چھٹے قاعدے کی وہ گئی، بلکہ 5ویں قاعدے کی، اور وہ تھا شکل بنی ہوئی تھی، تو میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو شکل سمجھا دوں گا۔ مقام خط استوا ہو، طول بلد کچھ بھی ہو، 90 درجے سے کم یا 90 درجے سے زیادہ، یہ پہلی شکل ہے۔ آپ کھڑے ہیں مقام ہا پر، توا سمت قبلہ، ٹھیک ہے، توا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، توا ہے خانہ کعبہ، اور یہ جو گول ہے یہ گول آپ کا افق ہے۔ اگر توا اس گول افق سے باہر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو خانہ کعبہ ہے 90 درجے سے زیادہ فصل طول پر ہے۔ 90 درجے سے زیادہ فصل طول ہوگا تو آپ کے افق سے اوپر خانہ کعبہ نہیں آ پائے گا۔ تو یہ دیکھیے پہلی مثال کے اندر یہ ہے پورا آپ کا افق، یہ قطب شمالی الف جیم قطب جنوبی، با آپ کا عین مغرب، حمزہ عین آپ کا نقطہ مشرق، ہا کے مقام پر آپ کھڑے ہیں، توا پر قبلہ ہے، کاف اور توا کے درمیان یہ وہ قوس ہے جو آپ کا انحراف بنے گا خانہ کعبہ کے آپ کے بیچ میں، اور آپ 90 درجے سے کم کھڑے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے ادھر بھی یہ توا پر قبلہ ہے، یعنی یہ دونوں شرقی غربی کی کے لیے ایک ہی دائرہ بنایا گیا ہے، کاف آپ کا انحراف ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خط استوا پر کھڑا ہوا شخص جتنا قریب ہوگا اتنے ہی اس کی قوس جو ہے وہ زیادہ بڑی بنے گی۔ اچھا اب جب فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہو جائے گا
تو یہ دیکھیے یہاں پر 90 درجے زیادہ فصل طول ہو گیا، یہ افق سے آگے چلا گیا خانہ کعبہ، اور یہاں پر اس کی کوس جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹ نہیں بن رہی ہے، دیکھیے تھوڑی سی لمبی بن رہی ہے کوس. مین یہی سمجھانا چاہ رہے تھے اس کے. اب 2 قواعد ہو گئے ہمارے، اور ابھی ہم 7واں قاعدہ پڑھتے ہیں. تیسرا قاعدہ، یہ چھٹا ہو گیا تھا. پھر طلبہ کرام 7واں قاعدے کے اندر بھی کیلکولیشن ہے. قاعدے کے اندر عین آپ کا مشرق یا عین مغرب کی طرف سمت قبلہ نکلے گا. اقول، یہاں پر اقول فرمایا شروع میں، تو شروع میں ہم حاشیہ پڑھ لیتے ہیں اگلی کی عبارت پڑھنے سے پہلے. ہدایت، کوئی معین مقام جو سابقہ 6 قاعدوں کے تحت نہ آتا ہو، اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ وہاں بقیہ 4 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ جاری ہوگا، تو پہلے عرض موقع آپ معلوم. عرض موقع کا فارمولہ آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، حاصل کریں. پھر جدول، یہ جدول ہے آخری 4 قواعد کا ہی. خیر ان میں سے 2 قواعد ہم آج پڑھ رہے ہیں، 7واں اور 8واں. 9واں 10واں ہم کل پڑھیں گے. کہتے ہیں عرض بلد شمالی ہو اور عرض موقع عرض بلد کے مطابق ہو، مساوی ہو. جتنا عرض موقع ہے اتنا ہی عرض بلد ہو تو قاعدہ نمبر 7 لگے گا. عرض موقع عرض بلد سے مساوی نہیں ہے تو قاعدہ نمبر 9 لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے عرض بلد شمالی ہونے کی صورت میں. اگر جنوبی ہے، عرض موقع مساوی تمام عرض بلد ہے تو 8 نمبر قاعدہ لگے گا. تمام عرض موقع مساوی عرض بلد نہیں تو قاعدہ نمبر 10 لگے گا. اچھا، پھر یہ ہے 90 درجے سے کم فصل طول ہونے کی صورت میں. 90 درجے سے زائد ہونے کی صورت میں اس کا الٹ معاملہ ہو جاتا ہے. اوپر جو قواعد بیان ہوئے وہاں پر اگر عرض بلد شمالی ہے تو پھر عرض موقع تمام عرض بلد کے مساوی ہے تو قاعدہ نمبر 8. اور وہاں پہ دیکھیے جنوبی میں لگ رہا تھا، یہاں شمالی میں لگ رہا ہے. اور تمام عرض موقع مساوی عرض بلد نہیں تو قاعدہ نمبر 10. اور 90 درجے زائد ہے اور عرض بلد جنوبی ہے تو عرض موقع مساوی عرض بلد ہے تو قاعدہ نمبر 7. عرض موقع مساوی عرض بلد نہیں تو قاعدہ نمبر 9. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے عرض بلد شمالی ہے یا جنوبی ہے. شمالی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے آدھے قواعد تو ویسے ہی نکل گئے. یعنی شمالی ہونے کی صورت میں 7 8 9 10 یہ چاروں قواعد لگ سکتے ہیں. جنوبی ہونے کی صورت میں بھی لگ سکتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھنا ہے 90 درجے سے کم ہے یا زیادہ ہے. 90 درجے سے کم ہونے کی صورت میں اگر شمالی ہو تو 7واں اور 9واں لگ سکتا ہے. زائد ہو تو پھر جنوبی ہونے کی صورت میں 7واں اور 9واں لگ سکتا ہے. تو اب آئیے ہم قاعدہ نمبر 7 اصل میں کیا کیا آ رہا ہے. اب یہ ٹیبل جو ہے نیچے والا یہ تو خیر ایک بنا کر پیش کر دیا گیا. اگر عرض موقع عرض بلد سے مساوی اور فصل طول شرقی خواہ غربی، فصل طول چاہے شرقی ہو یا غربی ہو، تو عرض بلد شمالی یعنی اگر کم ہے، مطلب یہ 90 درجے سے کم اگر ہے فصل طول تو پھر ظاہر ہے کہ شمالی ہوگا. عرض موقع المود کے یہ مساوی تبھی ہو سکتا ہے جب شمالی ہونے کی صورت میں یہ 90 درجے سے کم ہو، اور تو جنوب، اور اگر زیادہ ہو 90 درجے سے تو جنوبی. ان 4 صورتوں میں قبلہ عین نقطہ اعتدال ہوگا. فصل طول شرقی میں نقطہ مغرب اور غربی میں نقطہ مشرق. عرض موقع المود پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایسا مقام جس سے اگر ہم عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کریں تو ضمناً ہمارا رخ خانہ کعبہ کو بھی ہو جائے، اس مقام کو عرض موقع العمود کہتے ہیں. اب آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، فرض کریں یہ عرض موقع العمود کی مقدار ہے، یعنی آپ عین مشرق عین مغرب کو رخ کرتے ہیں اور ضمناً آپ کے رخ کے اندر سمت قبلہ بھی آ جاتا ہے تو آپ عرض موقع العمود کی جانب ہیں. اب آپ عرض موقع العمود کی جگہ پر ہیں تو یہ کیسے نکلے گا؟ عرض موقع العمود معلوم کرنے کا فارمولہ ہے اور وہ فصل طول کے حساب سے نکلتا ہے. یعنی وہاں پر اب یہ دیکھیں گے کہ فصل طول کیا آ رہا ہے. فصل طول سے یہ نکلتا ہے 7واں قاعدہ، اور 7واں قاعدے کے اندر صرف عرض موقع العمود نکالنا بتایا گیا ہے، کیونکہ کیلکولیٹر کے اندر اگر آپ نے یہ نکال لیا عرض موقع العمود پر وہ عرض بلد نہیں آ رہا تو مطلب وہ تو 7ویں قاعدے کے اوپر وہ مقام ہی نہیں ہے. ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین عرض مکہ
تقسیم کوس فصل طول بریکٹ کلوز. اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عرض موقع اس فصل طول کے لیے کیا بن رہا ہے. اب اگر فصل طول 90 درجے سے کم ہو تو عرض مکہ ہمیشہ شمال میں ہوگا. 90 درجے سے زائد ہو تو پھر عرض موقع جانب جنوب ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. اب آپ فصل طول سے عرض موقع نکال لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ عرض بلد کیا ہے, شمالی ہے جنوبی ہے. فرض کریں عرض بلد جنوبی ہے اور فصل طول 90 درجے سے کم ہے اور عرض بلد عرض موقع کے برابر آ جائے, تو ابھی یہ عرض موقع پر یہ مقام موجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ عرض موقع شمال میں اور یہ مقام جانب جنوب ہے. چونکہ عرض موقع تو جانب جنوب 90 درجے سے اوپر فصل طول ہونے کی صورت میں جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں. فرض کریں اگر ابھی ہم نکالتے ہیں عرض موقع, ٹین انورس اور بریکٹ اوپن, ٹین عرض مکہ 21 درجے 25 دقیقے اور بریکٹ کلوز, اور پھر تقسیم اور پھر قوس فصل طول ہم نے لیا. جیسے فرض کریں کراچی کا فصل طول تھا 27 درجے 14 دقیقے. ہم نصاب توقیت میں حل کر کے آ چکے, تو ہم نے اس مقام کے لیے نکالنا چاہا کہ جناب والا اس مقام کے لیے عرض موقع کیا نکلتا ہے. تو عرض موقع نکلا 23 درجے 48 دقیقے 13.4 ثانیے. یعنی کراچی کا جو عرض موقع نکلا وہ نکلا 23.48, لیکن کراچی خود ہے 24.54 پر. تو چونکہ عرض موقع ہے 23 درجے عرض بلد پر, یہ خود 24 درجے عرض بلد پر ہے, تو اس نے اپنا رخ عرض موقع کی طرف موڑنا ہے. تو موڑنے کی وجہ سے پیارے طلبہ کرام وہی ہوا کہ اس کا انحراف 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے مغرب سے جانب جنوب ہو گیا تھا, کیونکہ اس کا عرض موقع جانب جنوب تھا. اس کا عرض موقع خط استوا سے تھوڑی دوری پر تھا, یہ مقام زیادہ دوری پر پڑ رہا تھا. اس وجہ سے بعض اوقات ہمارے طلبہ اس لیے بھی حیران ہوں گے کہ بعض اوقات کوئی مقام ہوتا ہے اس کا عرض بلد بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا انحراف بہت کم ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی مقام اس کا عرض بلد اتنا بڑا نہیں ہوتا, اس کا انحراف زیادہ ہوتا ہے. اس کے آخر لاجک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ اصل میں اس کا فصل طول زیادہ ہوتا ہے. فصل طول جتنا بڑھتا جائے گا تو عرض موقع کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی. اب عرض موقع ایسا بھی مقام آئے گا کہ عرض موقع 80 درجے پر جا کر پڑے گا. اب اگر عرض موقع ہی 80 درجے پر جا کر پڑا تو اب 70 درجے والا کیا کرے گا؟ 70 درجے عرض بلد پر رہنے والا ظاہر ہے کہ وہ جانب شمال انحراف کرے گا, نہ کہ جانب جنوب. اب سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جی وہ خانہ کعبہ تو 21-25 پر ہے, یہ بندہ 70 درجے عرض بلد پر ہے, تو اس کو تو انحراف جانب جنوب کرنا چاہیے, کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ خط استوا سے قریب ہے اس کے مقابلے میں. تو چونکہ اس کا عرض موقع العمود زیادہ دوری پر پڑ رہا ہے. یہ ہو گیا ہمارا 7واں قاعدہ. اس کے بعد ہم 8واں قاعدہ پڑھتے ہیں. 8واں قاعدہ بھی کے ساتھ مماثلت ہی ہے, وہاں پہ تمام عرض بلد دیکھا گیا ہے اور اس کی مثالیں حل وغیرہ کر کے دکھایا گیا ہے. قاعدہ نمبر 8, آخری قاعدہ, اگر بلد کے مساوی ہو. اب پیارے طلبہ کرام تمام عرض البلد کیا ہوتا ہے؟ تمام عرض بلد یہ ہوتا ہے کہ عرض بلد کو 90 سے مائنس کر دیں تو تمام عرض البلد نکل جاتا ہے. یعنی عرض موقع اتنا ہو جتنا تمام عرض البلد ہے, اور فصل طول شرقی خواہ غربی 90 درجے سے کم ہے تو جنوبی. یہاں پر الٹا معاملہ ہے نا. پچھلے قاعدے کے اندر تھا کہ اگر کم ہے, تو اب پچھلے قاعدے کے اندر یہ تھا کہ اصل میں 90 درجے سے کم ہو تو شمالی, 90 درجے زیادہ ہو تو جنوبی عرض بلد ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ہے 90 درجے سے کم ہو تو جنوبی, 90 درجے زیادہ ہو تو شمالی. یہاں پر کیونکہ عرض بلد نہیں لے رہے, یہاں پر ہم تمام عرض البلد لے رہے ہیں. تو تمام عرض البلد کے مساوی ہو عرض موقع عمود, اور فصل طول شرقی خواہ غربی اگر کم ہے, ٹھیک ہے, فصل طول چاہے شرقی مشرق کی طرف ہے کم مغرب کی طرف ہے, اگر کم ہے تو عرض جنوبی ہونا چاہیے اور زیادہ ہے تو عرض شمالی. ان چاروں صورتوں میں یہ 3 فارمولے ہیں, تینوں میں سے کوئی بھی آپ فارمولہ حل کریں جواب بالکل ایک آئے گا. آپ کا انحراف ہمیشہ شمال کی طرف ہوگا. اچھا توضیح تو ایسے ایک چیز بیان کر دوں
بلکہ اس کے اندر 3 فارمولے بیان کیے، آپ کو بتایا بھی گیا تھا 8واں جدید کیلکولیٹر میں۔ اس حوالے سے یہ ہوا مفتی ظفر الدین بہاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں انوار نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ علم توقیت سیکھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے دل کو سینے کو بھی اس علم کے لیے کھول دے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیونکہ اس دور میں کیلکولیٹر نہیں ہوتا تھا، اب ٹین کی ویلیو، سائن کی ویلیو، کوس کی ویلیو، یہ جو آپ نے لینی ہے تو کیلکولیٹر کے اوپر تو ایک لمبی رقم ہوتی ہے یہ ٹین کی ویلیو میں، تو آپ پوری رقم تو ہم لیتے نہیں ہیں اگر ہاتھ سے لکھیں گے تو۔ اب کیا ہوتا ہے، تو اس دور کے اندر ان کی ویلیوز ٹیبل سے لی جاتی تھی، جو کتاب کے آخر میں ٹیبل دیے ہوئے ہیں خیر۔ تو اب مفتی صاحب نے وہاں سے ٹیبل بنا کر وہاں سے ویلیوز لیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ تینوں قواعد ہیں، یہ قواعد ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور تینوں کے اندر جواب میں معمولی تبدیلی آتی ہے۔ یہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ معمولی تبدیلی یہ جواب کے اندر آتی ہے۔ یہ توضیح التوقید کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم چوتھے لیول میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم نے جدید کیلکولیٹر والے انداز میں ان تینوں فارمولاز کو حل کیا تو ہم حیران رہ گئے کہ اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے ٹین کوس سائن کی ویلیوز پوری تو لی نہیں تھی، یعنی اس کی ویلیوز تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ کیلکولیٹر پوری اٹھاتا نہیں ہے، 7-8 ہندسے دے دیتا ہے بس۔ تو اب جب ہم اس کو آٹو پر حل کریں گے، یہ دیکھیے یہ ٹین انورس بریکٹ اوپن سائن الجبرا ٹین فصل طول بریکٹ کلوز، جب اس پر ہم حل کریں گے تو اب ہوگا یہ کہ اس مقام کے لیے جب اس کو حل کریں گے تو یہ ساری ویلیوز بیکم میں لے رہا ہوتا ہے کیلکولیٹر۔ جب ساری ویلیوز لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اس کا جواب بالکل ایکوریٹ نکالے گا، تو کیلکولیٹر نے کچھ بھی فرق نہیں نکالا۔ اور وہ الحمدللہ یہ جو چیز ہے جو میں نے ابھی بتائی، یہ توضیح التوقید کی شرح کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اب توضیح التوقید کی شرح انشاءاللہ ذوالجلال عنقریب یہ شائع ہو جائے گی ہمارے شعبے کی جانب سے، اور اس کی شرح پر کام مکمل ہو چکا ہے میرے استاذ مکرم اور نصاب توقید کے مصنف استاد وسیم احمد صاحب، اور انہوں نے وہاں پر یہی چیز بیان کی کہ اگر اس کو کیلکولیٹر والے انداز میں لکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اس میں بالکل بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اب پھر 8ویں جو فارمولہ ہے اس کا انشاءاللہ ذوالجلال پریکٹیکل پھر ہم اپنی کل کی کلاس میں سب سے پہلے اس کا پریکٹیکل کریں گے، پھر آگے 9واں اور 10واں قاعدہ یہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ ذوالجلال۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔